ساتھیو آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں بزنس اسٹڈی یعنی کاروباری مطالعہ کلاس 10 کا NIOS کا سبق نمبر 20 یعنی کاروباری مہم جوئی۔ کاروباری مہم جوئی کے بارے میں ہم پڑھیں گے کیا ہوتی ہے سب سے پہلے، اور اس کے امپورٹنٹ کویشچن بھی اور ایگزام میں کیا کیا آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہے پڑھیں گے انٹرپرینرشپ، کیا تصور کیجئے انٹرپرینرشپ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ انٹرپرینرشپ کیا ہوتی ہے۔ انٹرپرینرشپ ایک کاروباری مہم ہے جس کا عمل ہے، جس کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے، یہ وہ اختیارات کو معاشی اشیاء میں بدل دینے کی کوشش ہے، نئے طریقے مالیاتی اور کاروباری بصیرت اختیار کرنا ہے کہ اس کے نتیجے میں نئی تنظیمیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک مشاہدے کیے گئے موقع کی جوابی عمل میں محلقہ تنظیموں کو مزید تقویت پہنچانے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ کاروباری مہم جوئی کی نہایت واضح شکل نئے کاروبار کی شروعات کرنا ہے۔ یہ تمام ممکنہ جوخموں کے ساتھ تصور، تنظیم اور پیداواری مہم جوئی کی مینجمنٹ اختیار کرنے کی اہلیت اور آمدنی اور صلے کے طور پر منافع کی جستجو ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس طرح سے ہوتی ہے۔ کاروباری تجارتی مہم ایک تخلیقی مفکر ہے جو ایک مخترع ہے جو رضاکارانہ طور پر جوخم اٹھاتا ہے اور رقم کی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اس عمل میں وہ جاب کی تخلیق کرتا ہے اور مسائل کا حل نکالتا ہے، قدروں میں اضافہ کرتا ہے، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے سماج میں جو کاروبار کو فروغ دے، جاب کو فروغ دے، نئے ذرائع نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کاروباری اداروں کے ابھرنے کا سبب پیدا کرتا ہے۔ انٹرپرینرشپ یعنی کاروباری مہم جو ہونے کی اہمیت۔ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنا، یعنی لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنا۔ جیسے آپ آج کے دور میں دیکھیں کہ بھئی پہلے جو ہے وہ نہیں تھا، مطلب آن لائن سامان نہیں بیچا جاتا تھا، تو اب یہ کاروبار ہوا، آن لائن سامان بکنے لگا۔ ساتھ میں دوسرا ایک کاروبار یہ ہو گیا کہ بھئی لوگ اسے جو ہے مطلب دوسرے لوگوں کو بیچنے بھی لگے۔ تحقیقی اور ترقیاتی نظام کے تئیں اشتراک۔ تمام اختیارات کی تقریباً 2/3 کاروبار مہم جو افراد کے سبب واقع ہوئے ایجادات کی نعمت کے بغیر دنیا رہنے کے لیے ایک ہی کارسی جگہ ہوتی۔ ایجادات سے بہتر اور معیاری ٹیکنالوجی کے ذریعے انجام دی گئی چیزوں کو حاصل کرنے کا آسان ذریعہ فراہم کرتا۔ ملک اور افراد کے لیے دولت کی تخلیق۔ وہ سبھی افراد جو کاروباری مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں عام طور پر کاروباری مہم جوئی میں شریک ہو کر دولت کی تخلیق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جو یہ کافی مددگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کچھ سوالات ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں کیا صحیح ہے اس کے اندر کیا غلط۔ جیسے اس کے اندر یہ سوال ہے کہ پہلا کہ انٹرپرینرشپ خیالات کی عملی شکل دینے کا خطرہ اٹھاتے ہیں، غلط۔ انٹرپرینر جواری ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نہیں، خطرہ تو اٹھاتے ہیں وہ خیالات کو عملی شکل دینا، لیکن جواری نہیں ہوتے۔ ایک انٹرپرینرشپ ہمیشہ عمدگی کے لیے کوشاں رہتا ہے، صحیح ہے۔ انٹرپرینر پیدا ہوتے ہیں، بنائے نہیں جاتے، غلط، بنائے جاتے ہیں۔ ایک انٹرپرینر دوسرے لوگوں کے لیے بھی روزگار پیدا کرتا ہے، بالکل پیدا کرتا ہے۔ انٹرپرینر ایک آزاد فرد ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اب ایک کامیاب انٹرپرینر کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ پہل کرنا، مطلب کوئی بھی کام ہو دنیا کا اس میں پہل کرنے والا ہونا چاہیے، آگے بڑھ کر مواقع کا فائدہ اٹھا کر کام شروع کرنا چاہیے۔ دوسرا، جوخم اٹھانے کے لیے تیار رہنا۔ ہر کاروبار میں جوخم کا عنصر موجود رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تاجر کامیابی بھی ہو سکتا ہے اور ناکام بھی اگر وہ جوخم اٹھاتا ہے۔ تجربے سے سیکھنے کی صلاحیت۔ ایک انٹرپرینر غلطی کر سکتا ہے لیکن ایک بار غلطی ہو جانے پر وہ دہرائی نہ جائے، کیونکہ ایسا ہونے سے بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے تحریک۔ قومی تحریک کی کامیابی کی کنجی ہے، زندگی کے ہر قدم پر اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے تحریک ملنی چاہیے۔ دوسرے، خود اعتمادی، اس کے اندر سیلف کانفیڈنس بہت زیادہ ہو ایک اچھے انٹرپرینر کے اندر۔ فیصلہ لینے کی اہلیت یا قوت فیصلہ۔ کاروبار چلانے کے لیے سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر فیصلہ لینے کی صلاحیت ہو۔ اب ہے مندرجہ ذیل میں سے کون سا بیان غلط اور کون سا صحیح ہے؟ تو پہلا ہے کہ ایک انٹرپرینر
کو بار بار دہرائی جانے والی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، یعنی وہ غلطیاں جو ہے بار بار کر رہا ہے اس سے سیکھنا چاہیے، غلط بار بار کرتا ہی نہیں ہے۔ ایک شخص جس میں فیصلہ لینے کی قوت نہیں ہوتی انٹرپرینر نہیں بن سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ سبھی انٹرپرینر کے لیے خود اعتمادی کی کمی کامیابی کا راز ہے۔ غلط، خود اعتمادی کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک انٹرپرینر میں وقت پر فیصلہ لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ اچھا، انٹرپرینر کے کام کیا ہوتے ہیں؟ پہلا کام ہے مہم جوئی سے متعلق مواقع کی پہچان، ہے نا؟ جو بھی مہم جوئی کر رہا ہے اس میں مواقع کی پہچان ہو، یعنی کاروبار کی دنیا میں بہت سے مواقع اس کی بنیاد پر انسان کی ضرورتیں ہیں، جیسے کھانا، فیشن، تعلیم وغیرہ، مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں، تو وہ اس کا موقع کا فائدہ اٹھا کے کوئی ایسا کاروبار کرے جس سے اس کی انکم جنریٹ ہو سکے۔ اس کے بعد ہے خیالات کا عملی جامہ پہنانا۔ ایک انٹرپرینر اپنے خیالات کو حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور قابل عمل ہونے کا مطالعہ، اور اس کے اندر انٹرپرینر مطالعہ کرے کہ اپنے مجوز یا خدمت کے قابل عمل ہونے کی بازار کی جانچ کرتا رہے۔ وسائل کی فراہمی، اور اس کو جو ہے انٹرپرینر کامیاب سے چلانے کے لیے وسائل کی فراہمی ہونی چاہیے، جو چیز اسے چاہیے ایک دم ملے، ٹھیک ہے۔ انٹرپرائز کا انتظام سنبھالنا اور بخوبی اسے چلانا ہو۔ نمو اور ترقی، اور ایک نمو ہو اور ترقی، یعنی اگلا قدم کیا ہوگا اس کے بارے میں اچھے سے جانتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے آگے چلتے ہیں۔ بالکل اینڈ ہو گیا اب اس کا یہ۔ اب آگے اس کے اندر ایک چھوٹی تجارتی انٹرپرائز کا قیام، ایک چھوٹی، اگر آپ کوئی انٹرپرائز قائم کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ ہونی چاہیے۔ ایک چھوٹا کاروبار کون شروع کر سکتا ہے؟ وہ پرانا یا نیا انٹرپرینر ہو سکتا ہے۔ کاروبار چلانے کے لیے تجربہ کار بھی ہو سکتا ہے اور نہ تجربے کار۔ سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ مالیاتی بندوبست، یعنی اس کے پاس جو ہے مالیاتی بندوبست اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ مشینری ہو، عمارت ہو، کچا مال ہو، خریدنے والے ہوں، مزدور ہو، مزدوری وغیرہ سب چیز کا اس کے پاس انتظام ہو، ٹھیک ہے۔ مزدور ہو، اجرتی، کرایہ ہو، ٹیلی فون ہو، بجلی کا بل ادا کرنے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، جب جا کے وہ ایک اچھا بزنس چلا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کاروبار کی لائن کا انتخاب، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایسا کاروبار چنیں جو چلتا ہے، یعنی کاروبار کرنے کا عمل اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جس انٹرپرینر سوچنا شروع کر دیتا ہے اسے کون سا کاروبار کرنا چاہیے۔ وہ بازار کی مانگ کو دیکھتے ہوئے کاروباری مواقع پر غور و فکر کرتا ہے۔ تنظیم کی شکل کا انتخاب، پچھلے اسباق میں کاروباری تنظیم کی مختلف شکلوں کے بارے میں آپ معلومات حاصل کر سکیں۔ اب آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق بہت سی بہتر شکل کو چننا ہوگا۔ کاروباری محل وقوع، اور کاروباری کہاں سے شروع کیا جائے اس جگہ کا انتخاب میں خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ مزدور اور افرادی قوت ملازمت کی دستیابی، یہ ساری چیزیں ایک اچھے انٹرپرینر کو کہ بھئی کہاں سے بنے گا، کون مزدور بنائیں گے، دھیان میں رکھنی ہوں گی۔ تو ساتھیو یہ تھا ہمارا اس کا پورا سبق کا خلاصہ۔ اب اس میں آخر میں کچھ سوالات ہیں ساتھ، ان کو آپ دیکھ لیے گا، انٹرپرینرشپ کے تصور، یہ سارے سوالات اور جو ہم نے پڑھے ان کے جوابات، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساتھیو یہاں پہ آپ کا ختم ہو گیا، آپ نے کیا سیکھا یہ یہاں پہ دے رکھا ہے، اسے ایک بار دیکھ لیجیے گا۔ تو ساتھیو یہ ہمارا سبق نمبر 20 تک مکمل ہوا۔ اب اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور چینل سے جڑ جائیں۔ شکریہ۔